بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے شرح عقائد کا، اور سبق نمبر 6 کا حصہ دوم ہے، یعنی خطبے میں درود شریف سے ہم بحث کر رہے تھے۔ والصلاۃ علی نبیہ، والصلاۃ یعنی کامل صفات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، جن کی تائید کی گئی بساطع حججہ وواضح بیناتہ، روشن حجتوں اور واضح نشانیوں سے۔ تو وہ صلاۃ پر سبق نمبر 6 کے حصے اول میں بحث ہوئی، جبکہ علی نبی یہی سے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو نبی یہی اعتراض یہاں پر نبی یہی سے یہ ہوا کہ لفظ نبی شارح علیہ الرحمہ نے اختیار فرمایا تو رسول ہی کیوں نہیں کہا؟ والصلاۃ علی رسول ہی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نبی یہی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی لفظ کہا، اس کی تخصیص کی وجہ تخصیص کیا ہے؟ رسول ہی کیوں نہیں کہا؟ چاہتے تو رسول ہی بھی کہہ سکتے تھے۔ اصل میں رسول کا اطلاق ویسے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور رسولوں کی تعداد بھی کم و بیش 313 بیان کی جاتی ہے کہ 313 جو ہیں وہ اللہ کے رسول علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور جبکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد زیادہ ہے، رسولوں کی تعداد کم ہے، 313 یہ ہے، اور انبیاء 1,24,000 ہیں۔ اور تقریباً 25 رسولوں کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیات میں صریح کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول کا لفظ ان پر بھی صادق آتا ہے جو فرشتے بھیجے جاتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو فرشتے اب وہ نبی تو نہیں ہیں، لیکن رسول خداوندی تو ان کو رسالت تو حاصل ہوئی اس معنی میں کہ وہ بھیجے ہوئے ہیں، رسول تو ہیں، رسول اللہ، ٹھیک ہے، انہیں کہا جاتا ہے فرشتوں کو۔ تو نبی کہا اور رسول کیوں نہیں کہا؟ کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ کل رسول نبی ولیس کل نبی رسول۔ تو نبی کے اندر مقام کیا ہوا؟ زیادہ ہوا، اور عظمت زیادہ ہوئی، اس لیے بھی اسے بیان کیا گیا کہ اس لفظ میں، لفظ نبی میں تعظیم کا پہلو، عظمت کا پہلو اس معنی میں زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعظیم زیادہ لفظ نبی میں ہوئی، اس لیے حضرت نے اس لفظ کو اختیار کیا۔ باقی ایک اور اس پہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے، اس دعوے پر جو جواب میں دی جا رہی ہے وہ دلیل کیا ہے کہ بخاری شریف میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب آپ سونے کا ارادہ کریں، اذا اتیت مضجعک، آپ اپنے بستر پر آئیں سونے کی نیت سے، تو فتوضأ وضوءک للصلاۃ، نماز والا وضو کر کے دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، اور پھر یہ کلمات کہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات سکھائے: اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك۔ آخر میں فرمایا اللهم، یعنی یہ جملے کہو، قل اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت، اے اللہ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی، وبنبيك الذي ارسلت، اور آپ کے اس نبی پر ایمان لایا جو آپ نے بھیجے، آپ نے ان کو نازل فرمایا، ان کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرت برہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو یاد کرنے کے لیے لٹایا، اور میں نے وہ بنبی کا کی جگہ پر وہ برسولک الذی ارسلت کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ کہو وہ بنبیک الذی ارسلت۔ تو ایک تو یہ دعا ہے، اور دعا جو ہے نا وہ عبادت اور ذکر، دعا یہ توقیفی ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ممکن ہے، علماء نے بہت سی توجیحات بیان فرمائی ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ انہی کلمات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ دعا وحی ہوئی ہو، اور چونکہ حدیث بھی وحی غیر مطلوب ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن وحی تو وہ بھی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو ممکن ہے کہ یہ کلمات آپ کو القاء فرمائے گئے ہوں، آپ نے اس لیے اسی لفظ پر زور دیا کہ وہ بنبی کی کہی کہو، وہ برسول کا نہ کہو۔
یا یہ بھی ہے کہ آپ نے التباس سے بچانا چاہا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی رسول کا اطلاق ہوتا ہے، اور بھی جواب علماء نے دیے ہیں۔ باہر کیف نبی، لفظ نبی میں لفظ رسول سے زیادہ تعظیم ہے، اس لیے حضرت بھی لفظ نبی لے کر آئے اور وہ صلاۃ علی نبی ہی فرمایا۔ اب یہاں ایک بحث چھڑتی ہے کہ لفظ نبی کا مادہ اشتقاق کیا ہے، کہ اس کا اصل ماخذ کیا ہے، اس کی حروف اصلیہ کیا ہے۔ تو بعض نے اس کو ناقص مانا ہے، جبکہ بعض علماء نے محموز کہا ہے۔ پہلا قول یہ کہ لفظ نبی نباوہ سے ماخوذ ہے، اور نبون علو و ارتفاع کو کہتے ہیں۔ بلند زمین کو بھی الارض المرتفعہ نبوہ، تو بلند زمین کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر اس قول کو ہم لے لیں تو نباوہ سے ہوتے ہوئے نبی کا لفظ جو ہے وہ ناقص بن جائے گا، اور ناقص آپ سمجھتے ہیں کہ لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ النب یعنی با ساکن ہے، ٹھیک ہے، النب سے ماخوذ ہے، اور النبأ کا یا النبأ اس کے معنی کیا ہوا؟ الاخبار، خبریں دینا، اب ظہور یہ ظاہر ہونا۔ اور یہاں پر اگر اس قول کو لے لیا جائے النبأ با ساکن کو، تو لفظ نبی جو ہے وہ محموز اللام بن جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا نبی اللہ کہا، یا نبی اللہ نہیں کہا، بلکہ یا نبی اللہ، نبی کہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع فرما دیا کہ اس طرح نہ کہو۔ اور ایک اور دلیل بھی محموز اللام پر یہ دی جاتی ہے کہ تنبأ، تنبأ میں یہاں پر حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تنبأ میں محموز اللام ہے، تو لفظ نبی میں بھی یہاں پر حمزہ ہو سکتا ہے۔ اور قراءات سبعہ میں لفظ نبی کو محموز استعمال کیا گیا ہے، محموز اللام اس کو استعمال کیا گیا ہے قراءات سبعہ میں، یہ آیا ہے۔ باقی جو حدیث شریف کے حوالے سے جو بیان کیا گیا کہ یا نبی اللہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فنہہ عن ذلک منع فرما دیا۔ تو اس کے متعلق علماء نے لکھا کہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور بلکہ حدیث غیر صحیح، اگرچہ اس کے امام حاکم نے روایت کیے ہیں، لیکن اس کی روایت میں بعض غالی قسم کے شیعہ ہیں، اور یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ یہ النبأ سے بلکہ ماخوذ ہونے کے بجائے النبأ، ٹھیک ہے، النبأتن سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ الصوت الخفی، مخفی صوت۔ تو پہلے قول کے مطابق کیا ہوا کہ العلو والارتفاع، دوسرے کے مطابق الاخبار و اب الظہور، اور تیسرے کے مطابق الصوت الخفی۔ تو یہ سارے قول ٹھیک ہو سکتے ہیں، چونکہ لفظ نبی سے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ اختلاف رہے گا لفظی طور پہ کہ وہ ناقص ہے یا محموز اللام ہے، لیکن یہ جو معنی بیان کیے گئے اخبار، ظہور، الصوت الخفی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ غیب کی خبریں بیان فرماتے ہیں، آپ سامع الوحی ہیں، یعنی مخفی صوت کو سنتے ہیں، جو مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بھنبھنانے کی آواز، دیگر جو وحی کے نزول ہونے کے طریقے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آواز کو سنتے تھے، تو آپ سامع الوحی اور سامع الصوت الخفی بھی ہو گئے، سامع الصوت الخفی بھی ہو گئے، تو یہ سارے معنی ٹھیک ہیں۔ محمد، وہ جس کی تعریف کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ مشہور نام محمد ہے، آپ کے اور بھی صفاتی نام ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور نام آپ کا محمد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 300 نام ہیں اور 1000 نام ہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے 99 نام ہیں، علماء نے اس میں کتابیں لکھی ہیں ناموں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل یہ نام لفظ محمد کسی کا نہیں رکھا گیا، آپ سے قبل یہ کسی کا نام نہیں تھا، لیکن ایک قول کے مطابق علامہ عبدالعزیز فرحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اور آپ کا دور بعثت قریب آیا، تو آپ کے زمانے بعثت، دور بعثت قریب آتے ہی بعض لوگوں نے چونکہ تورات اور اہل کتاب سے سن رکھا تھا اور تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا اور ایک نبی مبعوث ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی یہ شان ہوگی، تو لوگوں نے اپنے بچوں کا نام بھی محمد رکھنا شروع کر دیا، تاکہ وہ بچے لفظ محمد یا نام محمد کی وجہ سے ان بشارتوں کے مستاق بن جائیں جو آسمانی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اور ایک قول یہ کہ نہیں، بلکہ نام سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رکھا گیا، اور کسی ایسے بچے کا نہیں رکھا گیا، اس امید پر کہ بھئی وہ آسمانی کتابوں میں جو بشارتیں ہیں یہ بچہ ان کا مستحق بن جائے، مستاق بن جائے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کل ناموں کی تعداد جیسے میں نے عرض کی کہ اس میں اقوال مختلف ہیں. ایک یہ کہ آپ کے 99 نام ہیں، اور ایک یہ کہ آپ کے 300 نام ہیں. تیسرا قول یہ کہ آپ کے 1000 نام ہیں. اور علماء نے ان ناموں میں، آپ کے صفاتی ناموں میں مستقل مستقل تصانیف لکھی ہیں. اور آپ کے نام، آپ کی صفات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اقوال 1000 سے زیادہ بھی ممکن ہیں کہ 1000 سے زیادہ بھی آپ کے نام ہوں. المؤید بساطع حججه. مؤید کسے کہتے ہیں؟ مؤیدی، المؤیدی بساطع حججه اسم المفعول ہے، اور یہ تائید سے ہے، تقویہ کے معنی میں. تائید کرنا یعنی کسی کو تقویت بخشنا. اور یہ لفظ عید قرآن شریف میں بھی ہے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تو المؤید لفظ تائید سے، باب تائید سے ہے بمعنی تقویہ کے. اور یہی تقویہ بأید مضبوط، طاقت، یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے. بساطع حججہ. ساطع یہ تو اسم الفاعل ہے، لیکن اس کا مادہ کیا ہوا، اصل کیا ہوئی؟ تو اصل جو ہے اس کا یہ السطوع. سطوع کا مطلب کیا ہے؟ ارتفاع کو کہا جاتا ہے، بلند ہونا. اور جسے کہا جاتا ہے سطع الصبح والرائحة والغبار. ٹھیک ہے، کہ بھئی صبح طلوع ہو گئی، یا الرائحة خوشبو پھیل گئی، خوشبو بلند ہوئی، والغبار گرد و غبار اڑا، ہوا اڑی. تو جب یہ تینوں چیزیں مطلب جملے استعمال ہوتے ہیں، سطع الصبح اب الرائحة اب الغبار اذا ارتفعت، جب یہ بلند ہو جائے، اٹھ جائے، پھیل جائے، تو اس کو سطوع کہا جاتا ہے. حجج، حجت کی جمع ہے حجہ. ٹھیک ہے، اور حجہ کی جمع ہے. حجت اس دلیل کو کہا جاتا ہے جو حق کو ثابت کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. اور الوضوح یہ ظہور کی جمع ہے، ظاہر ہونے کے معنی میں. جبکہ البینہ، بینہ واضح کام یا واضح بات. الامر الظاہر اذا بان، بان اذا ظہر. ٹھیک ہے، بینہ سے ہی دیکھیں بان لے کر آئے، یعنی جب وہ کام ظاہر ہو جائے. تو کوئی کام جب ظاہر ہو جائے یا کوئی بات ظاہر ہو جائے، اس کے لیے کہا جاتا ہے بان الامر. اسی سے بینہ لے کر آئے، یعنی روشن، واضح بات، واضح دلیل. اور لفظ بینہ یہاں پر آپ دیکھیں تو لفظ بینہ یہاں پر مؤنث ہے. تو یہ بتأویل الآیہ، بتأویل المعجزہ مؤنث کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، معجزے کی تعبیر میں ہو کر یہ لفظ بینہ، بین بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن معجزے کی تعبیر میں یہ مؤنث ہے. یا پھر یہ بینہ اس لیے مؤنث ہے کہ مبالغے کے لیے لایا گیا. تو صیغہ مبالغہ، مبالغہ اس کے معنی پیدا کرنے کے لیے اس کو بینہ کر دیا گیا، بین سے تا لے کر آ گیا. اور لفظ بین جو ہے وہ مطلق بھی ہیں، ہر حق کو واضح کرنے والے کام پر اس کے اطلاق ہوتا ہے. لفظ بینہ جو ہے یہ مطلق ہیں، اور تمام حق کے جو واضح کرنے والے کام ہوں گے ان سب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بینات ہیں. اب بساطع حججہ ووضوح ووضوح بیناتہ. تو حجج اور بینات یہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات مخالفین پر غلبے کی وجہ سے حجت ہیں. ٹھیک ہے، تو غلبے ہونے کی وجہ کیا ہو گئے؟ حجت ہو گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام یا دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات ہوئے، وہ معجزات مخالفین پر غلبے کی وجہ سے حجج بن گئے، دلیلیں قائم ہو گئی، حجت ہو گئے. اور وہ معجزات بالکل واضح ہیں، روز روشن کی طرح، چڑھتے سورج سے زیادہ واضح ہیں. تو ظاہر نشانیاں ہونے کی وجہ سے کیا بن گئے وہ معجزات؟ بینات بن گئے. تو معجزات مراد ہیں ان سے، اور وہ حجج بھی ہیں معجزات، اور بینات بھی ہیں. پھر ایک بحث اس میں یہ رہ جاتی ہے، ساطع حججہ و واضح بیناتہ، ان دونوں میں اضافت کون سی ہے؟ دو جملے ہیں، اور ہر جملے میں ساطع کی ایک کلمہ کی دوسرے کی طرف، اور دوسرے کی، اس میں واضح کی اضافت بینات کی طرف کون سی ہے؟ تو ایک تو یہ کہ اضافت من کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر من کو ہم لے لیں گے معنی میں. اور دوسرا قول یہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بجلال ذاتہ وعظیم صفاتہ میں، کہ اضافت صفت الى الموصوف ہے بحججہ الساطعہ ببیناتہ الواضحہ. ٹھیک ہے، تو صفت کو ہم نے مضاف بنا دیا، اور موصوف کو ہم نے مضاف الیہ بنا دیا. تو اضافت صفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے.
آخری ایک بحث اس میں یہ رہ جاتی ہے کہ بساطع حججہ وواضح بیناتہ، یہ ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے، یہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ اس میں دو قول ہیں مرجع میں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یہ ضمائر عود کر رہی ہیں، لوٹ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روز روشن سے زیادہ واضح نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ حجتیں۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں ضمیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ باہر کی وہ جو نشانیاں ہیں اور جو حجتیں ہیں وہ معجزات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات وقتی تھے، زمانے کے ساتھ یا ان کی نبوت کے ساتھ وہ معجزات ختم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آپ کا معجزہ چونکہ آپ کی نبوت باقی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو آپ کا معجزہ بھی باقی ہے، اور وہ ہے قرآن شریف جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے والصلاۃ علی نبیہ کا والصلاۃ علی نبیہ سے لے کر وواضح بیناتہ تک پڑھا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں یہاں روکتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔